بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائے گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتی، دشمن طاقتور لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور فتح اور آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک عظیم تسبیح جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو تسبیح ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مؤمنین کو جس عمل کو بارے میں کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے
اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سورہ مومنون میں فرمایا گیا ہم نے اسے راستہ دکھایا، بہت شکر گزار بنے یا نا شکر بنے۔ ناظرین، اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی ہے، نیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرا رب سے میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا اے موسیٰ، مجھے اتنا کچھ دینے والے رب کا شکر بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا، ننگا ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و امتنان سے بھری ہوئی آپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ بنی اسرائیل 17:89۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4063۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2819۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے ہی میں پڑے رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1074۔ یوں حمد و خیرات برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔
ہم تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کے شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا اب سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کے سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا، جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ وحدہ کی طرف سے ہے، جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1856۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زمان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ مسند احمد حدیث نمبر 1549۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کی نہایت لطیف اور پھر حکمت معافی معانی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شکر کا ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، وہ تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری ہم پلہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ سورہ کہف 1-18۔ اور فرمایا، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ بنی اسرائیل 17-111۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اپنا اتنا قیام لمبا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اب ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا پسند نہ کروں؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر 4837۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل، عبادت اور قرب اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب کہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے تھے، قیام کیا، طویل مناجات اور سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدے کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور بکثرت دبا کر ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات بھی اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے۔
کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پے در پے حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت کرتے، ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7499۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق، رزاق، کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کرے۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، بلکہ معاملات کو چلائے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کسی عظیم فضل کی بازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سب تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1-2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک بہت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور اس کا تذکرہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دیے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4063۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ جامع ترمذی کتاب الادب حدیث نمبر 2819۔ ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا تاکہ وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 1 سے 53 تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرمائے تھے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6312۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی اس کی تعریف سے نہ کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دین اور امید عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں سے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اپنے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ سنن ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5073۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق بھی دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن کریم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بے خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت میں بیش بہا اور قیمتی زیور ہے جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہے جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو جو ہر روز نماز کے بعد کرتا ہے، کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی بڑی رکاوٹ ہو، کتنی ہی حالات خراب ہو، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی امید نہ ہونا اور مایوس مت ہونا۔ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو،
یہ تسبیح پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ سب سے پہلے آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وعلی آل محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آخری تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ کو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضامندی کے حصول، آخرت کی ادبی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں، اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہیں اذکار و اوراد میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کلمے کی بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، اور ہر خوبی اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے، اور اپنی عاجزی انکساری کا اقرار اور اپنی بے بسی لاچاری کا اعتراف کرتا ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز و کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارک میں جنت کا خزانہ کہا گیا ہے، چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسانوں کو یا انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت سے زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی آخرت میں اپنی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کے منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔